آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ کا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں شیئر کروں، مگر چونکہ یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف میں یہاں بات کرنے نہیں آیا بلکہ آپ اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں، کیونکہ ہم نے مل کے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ہماری زندگیوں کا حصہ کیسے بن سکتا ہے، ہمارے لیے ریلیونٹ کیسے ہے۔ اور اس میں کیونکہ ایج ڈسپیرٹی مجھے نظر آ رہی ہے، ماشاءاللہ ینگ لڑکے بھی موجود ہیں اور کچھ بزرگ بھی موجود ہیں، تو کوشش میری یہ ہوگی کہ کچھ ہم ایسے ایگزامپلز لے سکیں آپ لوگوں کی زندگیوں سے جو کہ ریلیونٹ ہوں، جو کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر واپس اپلائی کر سکیں۔ الحمدللہ آج کا جو ٹاپک تھی، آیات جو چل رہی تھیں، وہ آلریڈی ریلیونس جو ہے وہ تیمور بھائی نے بتا دیا آپ کو کہ ٹائم مینجمنٹ ایک کرٹیکل فیکٹر ہے آپ کی زندگیوں کا۔ یعنی ٹائم کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک ہی دفعہ آتا ہے، جو ایک سیکنڈ آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، پھر واپس نہیں آتا، اور ہر سیکنڈ ہم گزارے جا رہے ہیں اسی طریقے سے۔ پچھلے جو 5 منٹ ہم نے گزارے، یہ 5 منٹ کبھی واپس نہیں آئیں گے، پچھلی جو ہم نے اپنی زندگی جتنی جی لی وہ واپس نہیں آئے گی۔ تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جس چیز کو ہم دوبارہ نہیں حاصل کر سکتے اس میں بعد میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اس سیکنڈ کے اندر یا اس مومنٹ کے اندر کر سکتے ہیں، ورنہ پھر جو چلا گیا وہ چلا گیا، پھر بعد میں پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا انٹروڈکشن بریف سا تو کرا دیا ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ الہدیٰ سے کئی سالوں سے ہے۔ الحمدللہ اسکولس کا جو سیٹ اپ ہے اس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اور الحمدللہ اس وقت 6 برانچز ہیں جو مختلف سٹیز میں پاکستان میں جو آپریٹ کر رہی ہیں، اور الحمدللہ مجھے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی جیسے موقع دیا تیمور بھائی نے، تو یہ میرا ایک پیشن ہے جس میں مجھے مزہ آتا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، اور آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو جب آپ مجھ سے شیئر کریں گے تو جو آپ سے اگلا آنے والا جو بیچ ہے وہ آپ کے ان ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھا سکے گا انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں جو میں نے پچھلے بیچز کی بھی اس میں شامل کی ہیں اس پریزنٹیشن میں۔ سب سے پہلے ایک کوئکلی ہم ٹائم کو سمجھ لیتے ہیں۔ آئی ایم شیور آپ سب کو اندازہ ہے کہ ٹائم کیا چیز ہے۔ ٹائم جو ہے وہ لمحہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کردہ مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اتنی ساری چیزیں بنائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہمیں ٹائم کو گزرنے کا پتہ چلتا ہے۔ ہم ٹائم کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب ٹائم گزر ہے؟ کیونکہ سورج کی موومنٹ ہے، دن سٹارٹ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ دن اینڈ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا دن ختم ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے جو ہے وہ جب رات شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں رات کا آغاز ہو گیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں رات ختم ہو گئی۔ تو ٹائم جو ہے وہ ریلیونٹ ہے سورج اور چاند کی موومنٹ سے۔ اس بات کو تو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے جو سائنس پڑھ چکا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ 24 گھنٹے کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک سال جو ہے وہ 365 سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ٹائم کا کس طرح ہوتا ہے، اور یہ ہر سال کی جو موومنٹ ہے وہ کس طریقے سے سورج اور چاند کی چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ایگزیکٹلی ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے، مگر ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم ہمارے لیے ایک بڑی ہی ایسینشیل کموڈٹی ہے، ایک بڑی ہی ضروری اہم چیز ہے۔ اور ایک ٹرم عام طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ ٹائم از گولڈ، استعمال کرتے ہیں نا کہ ٹائم بڑا قیمتی ہے، ٹائم از گولڈ۔ تو حقیقت یہ کہ ہماری زندگیوں کے اندر ٹائم ہی سب کچھ ہے، کیونکہ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کہتے ہیں نا وقت پورا ہو گیا تھا تو اس لیے اب وہ چلا گیا۔ تو اس وجہ سے ٹائم ہی ہماری زندگی میں ہر کچھ ہے، کیونکہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم یا کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ نہ کریں تو اپنی زندگی اور وقت کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہر کسی کو پتہ ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 1440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن کے اندر۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ جب ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں منٹس کے اندر تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی 1 منٹ کی بات نہیں، 2 منٹ کی بات نہیں، آلموسٹ 150 منٹس کی بات کر رہے ہیں ہم روزانہ۔ ایک بہت بڑا اماؤنٹ آف ٹائم لگتا ہے، اور اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں روزانہ۔ ہم میں سے یہاں پہ جو منیمم ایج گروپ ہوگی شاید 18 سال کا کوئی ہوگا، 17-18 سال منیمم ایج گروپ ہوگی، اور بڑی ایج گروپ کے اندر ہو سکتا ہے 50 سال 55 سال تک لوگ موجود ہوں۔ تو وہ جو 50-55 سال ہیں یا 18 یا 17 سال ہے، اس کو ملٹیپلائی کر لیں 1440 سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی زندگیوں کے کتنے منٹس گزار چکے ہیں۔ اب وہ گزر گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس سے ٹائم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور کتنا اماؤنٹ آف ٹائم ہمارے پاس موجود ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹائم ہم سب کے پاس ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، اور یہ وہ وقت ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ ہم نے اس دنیا میں آ کے کتنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس دنیا میں کتنے منٹ ملیں گے، کتنے سیکنڈز ملیں گے، کتنے دن ملیں گے، یہ ہمارے لیے آلریڈی لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس پہ میں اور آپ جو ہے وہ نیگوشیٹ تو کر نہیں سکتے، وہ تو فکسڈ ہو گئی چیز۔ ہم اگر اس کو یوٹیلائز کیسے کریں گے،
وہ اس امانت کا عنصر ہے جس کو ہم پراپرلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس جو ٹائم ہمارے پاس موجود ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. سورۃ العصر جو ہے وہ آپ سب اس سے واقف ہیں, چھوٹی سی سورت ہے مگر اس کا بڑا ڈیپ میننگ ہے, بہت ہی ہمارے خاص طور پہ جب ینگ ایج ہوتی ہے نا اس کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسینشلی جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں وقت کی, یا عصر کا جو وقت ہے اس کی بات کرتے ہیں, یا وقت کی, اور اس کی جو ہے زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں. تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی امپورٹنٹ اگر ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب چیزیں برابر, سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جو ہے وہ کوئی چیز کی بہت زیادہ اہمیت نہیں, بہت کم اہمیت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے لیے وقت ایک بڑی انیوژول سی چیز ہے. ہم میں سے کتنوں کو شوق ہے ٹائم ٹریول کرنے کا؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہانیوں کے اندر یا فلموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کر لیں, پیچھے زمانے میں چلے جائیں یا اگلے زمانے میں چلے جائیں. تو یہ چیز ہمیں بڑی فیسنیٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم کھا لی, مگر ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج دے دیا سورت کے اندر, اور وہ یہ کہ بے شک تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں. اس میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, ہر ایک بندہ شامل ہے کہ ہر ایک شخص خسارے میں ہے سوائے کچھ ایکسیپشن کے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے, نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق بات کی تلقین کرتے رہے, صبر کی جو ہے وہ تاکید کرتے رہے. یہ چار کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان ان خسارے والے لوگوں میں سے ہٹ سکتا ہے, نکل سکتا ہے. ورنہ وہ ان خسارے والے لوگوں میں جس میں ہم سب شامل ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہم ہوں ان میں شامل, تو ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اس جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو وقت کی اہمیت ہے وہ اس چھوٹی سی صورت سے ہی ہمیں سمجھ میں آ گئی. اور جو مختلف ہمارے پریڈیسیسرز گزرے ہیں, جو نیک لوگ گزرے ہیں, وہ عام طور پہ جو ہے وہ وقت کا بہت ہی زیادہ خیال کیا کرتے تھے. ان کے کیونکہ دل میں بڑی اہمیت تھی وقت کی اور وقت کی پراپر یوٹیلائزیشن کی, تو وہ مختلف ایگزامپلس کو جو ہے وہ کوٹ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھایا کرتے تھے کہ وقت بیسکلی کیا ہے. تو کچھ لوگ نے کہا کہ جس طرح پانی جو برف ہے وہ پانی میں پگھل رہی ہوتی ہے, تو یہ وقت ہے ہمارا. جیسے جیسے جو ہے وہ برف پگھلتی رہتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ایونچولی, وہ مقصد پورا نہیں کر سکتا جو برف پورا کرتی ہے. تو ہماری زندگی بھی ایسے ہی آہستہ آہستہ کر کے پگھلے جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ جس طرح برف کی سل ختم ہو جاتی ہے اس طرح ہماری زندگی کی سل بھی ختم ہو جائے گی. یا اسی طریقے سے کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے وہ ایک ٹائم کا وہ جو فلاسک ہوتا ہے, آپ الٹا کر دیں اس کو تو اس میں سے جو ہے وہ ریت گرنا شروع ہو جاتی ہے, آور گلاس جو ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ جب اس کو الٹا کر دیں تو وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اب سوائے اس کے کہ آپ اس کو واپس الٹا کریں, ممکن کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ وہ مٹی واپس اوپر والی جو ہے وہ اس کی طرف جا سکے, اوپر سے نیچے ہی آئے گی. گریوٹی کا رول یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی بھی اس طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اوپر والا حصہ آور گلاس کا ختم ہو جائے گا اور وہ تمام کی تمام مٹی نیچے کے اندر چلی. اس کا مطلب ہماری زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو ہم لوگ روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. جس طریقے سے جب قبرستان میں کسی کو دفنانے جاتے ہیں تو اس وقت وہ ریئلائزیشن ہمیں ہٹ کرتی ہے آ کے کہ واقعی میں یہ شخص چلا گیا تو شاید میں بھی جا سکتا ہوں, اور شاید کہ یقیناً میں نے جانا ہے, کوئی نہ کوئی وقت تو میرا بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر موت تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ینگ اولڈ اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. بچے بھی جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں, بڑے بھی فوت ہوتے ہیں. اور یہ جو پینڈیمک کی سچویشن تھی پچھلے کچھ مہینوں میں, اس نے تو ہمیں اور زیادہ یہ بات سکھا دی کہ کوئی بھی انسان بیمار ہو سکتا ہے اور کوئی بھی انسان فوت ہو سکتا ہے. اس میں نہ ایج کی کوئی قید ہے, نہ فزیکل فٹنس کی کوئی قید ہے, نہ میری ہائٹ کا کوئی فرق پڑتا ہے, نہ کوئی خاص علاقے سے رہنے سے میرا فرق پڑتا ہے, نہ شہروں والے جو ہے وہ زیادہ عرصے رہتے ہیں, نہ گاؤں والے زیادہ عرصے رہتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو کہیں کسی کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. تو یہ ریئلائزیشن ہمیں اب اور بھی بہتر انداز میں ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس ریئلائزیشن کو ہم نے اندر رکھتے ہوئے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو اور بہتر کرنا ہے, کیونکہ یقیناً ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں کئی احادیث ملتی ہیں جو وقت پہ بات کرتی ہیں. ان میں سے ایک یہ حدیث ہے جو بخاری کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ڈسپشن کا شکار ہیں, ان کو بڑی غلطی لگی ہوئی ہے ان دو نعمتوں کے بارے میں. ان میں سے کون ہے؟ الصحہ والفراغ, یعنی ایک ہیلتھ جو ہماری صحت ہے اور دوسرا جو فری ٹائم ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں میجورٹی لوگ غفلت کا شکار ہیں, جس میں سے میرے خیال سے ہم سے میجورٹی لوگ ہم سبھی شامل ہیں اس میں. کیونکہ جب ہمارے پاس صحت ہوتی ہے
تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی وقت ہم نے بیمار ہونا ہے. ہاں جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے فارغ ٹائم خاص طور پہ اس ینگ ایج کے اندر جو آپ لوگوں کی ایج گروپ ہے اس کے اندر فارغ ٹائم جو ہے اس کی عام طور پہ قدر نہیں ہوتی, کیونکہ انسان کے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی, بہت سارے کام کرنے والے نہیں ہوتے. انسان کو ایسا محسوس ہے جیسے میرا بہت سارا ٹائم فری ہے, یا تھوڑا سا کبھی کام کر بھی لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت کام کر لیا ہے, اب باقی کا ٹائم فری ہونا چاہیے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس ایج گروپ میں آپ کے پاس موجود ہیں, مگر جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا رسپانسبلٹیز بڑھتی رہیں گی, شادی ہوگی بیوی ٹائم مانگے گی, بچے ہوں گے بچے ٹائم مانگیں گے, رشتہ دار ٹائم مانگیں گے, جاب آپ جب کرنا شروع کریں گے یا اور اپنی پروفیشنل فیلڈز میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ چیزیں ٹائم مانگنا شروع ہو جائیں گی. تو پھر احساس ہوگا کہ ابھی تو ہم بالکل فارغ ہوا کرتے تھے, کوئی کام ہی نہیں تھا کرنے کے لیے ہمارے پاس, اتنے سارے کام آ گئے ہمیں کرنے کے لیے. تو یہ وہ ایج ہے کہ اگر ہم ریئلائز کر لیں کہ فری ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اس کا بہتر مصرف کیا ہوگا, تو آگے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. مگر اگر خدا نخواستہ ہم ریئلائز نہ کر پائے, اپنی عادات کو چینج نہ کر پائے, تو وہ زندگی بھر پھر انسان جو ہے وہ صرف بھاگتا رہتا ہے. بس وہ جیسے دوڑ ہوتی ہے نا میراتھن کے اندر لوگ بھاگتے ہیں, بس پھر وہ بھاگتا رہتا ہے, اس کو کہیں پہ سانس رک کے سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا, کیونکہ وہ یہ فیل کرتا ہے کہ جہاں میں رک گیا سانس لیا وہاں میں فیل ہو جاؤں گا, وہاں میری زندگی بس ختم ہو جائے گی. وہ 5 سوالات جن کے بارے میں آپ سب شور جانتے ہیں کہ وہ 5 سوالات ہیں جن کے جواب دیے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ پہلے 5 سوال ہیں جو کہ ہونے ہی ہونے ہیں سب لوگوں سے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری. اپنی زندگی اس کو جتنی بھی ملی, چاہے وہ 2 سال تھی, 10 سال تھی, 20 سال تھی, 50 سال تھی, جتنا بھی عرصہ تھا, اس نے اس زندگی کو کیسے گزارا. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ اس کو جو ینگ ایج یوتھ ملی تھی, جوانی ملی تھی, اس جوانی کو اس نے کیسے اسپینڈ کیا. کیونکہ جوانی کی جو ایج ہے نا وہ سب سے بہترین ایج ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے. یہ ایسا نہیں کہ آپ کیونکہ جوان ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے الفاظ تو ویسے ہی ہیں, مگر اس کے علاوہ آپ کسی بھی شخص سے جا کے پوچھیں کہ جی سب سے بہترین ایج کون سی تھی, وہ کہے گا جی یوتھ. ہاں جب آپ یوتھ میں ہوتے ہیں تو اس وقت بولتے ہیں سب سے بدترین ایج شاید یہی ہے, سب سے زیادہ مشکلات اسی ایج کے اندر ہیں, کیونکہ اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی زبردست ایج سے گزر رہے ہیں. تو یوتھ جو ہے وہ بہترین ایج ہے انسان کی کچھ بھی کرنے کے لیے. وہ پہاڑ بھی سر کر سکتا ہے, وہ چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی جا سکتا ہے اس ایج کے اندر, وہ چاہے تو بڑے بڑے مارکے مار سکتا ہے, بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. جیسے جیسے ایج ڈھلتی رہتی ہے انسان پھر بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے, کبھی کھانسی لگی ہوتی ہے, کبھی بیماری لگی ہوتی ہے, کبھی گھٹنے میں درد ہوتا ہے, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے. وہ یعنی آہستہ آہستہ کر کے ایج ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے, وہ ینگ نہیں رہتا, انرجی نہیں رہتی. تو یوتھ جو ہے وہ ایک بہترین وقت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے. پھر مال کیسے کمایا اس کے بارے میں سوال, اور کیسے خرچ کیا. یہ 2 سوال ہیں جو بہت اہم ہیں, اور آئی ایم شیور کہ کسی اور وقت کے اوپر آپ کا اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سیشن ضرور ہوگا کہ مال حلال طریقے سے کمانے کے کیا طریقے ہیں. کیونکہ ایوری ون وانٹس ٹو بی اے بلینئر, ہے نا. ہمارے آئیڈیلس کیا ہیں؟ مارک زکربرگ یا بل گیٹس یا اسی طرح کے لوگوں کو ہم لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں نا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بہت زیادہ امیر ہو جائیں, بہت سارا پیسہ آ جائے. اور بہت سارے لوگ تو اوور نائٹ امیر بننے کے خواب بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ بس 2 دن گزریں گے اور میں امیر ہو جاؤں گا. تو مال کیسے کمایا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا. اور پھر اس کو خرچ کیسے کیا, جب مال مل گیا آپ کو تو اس کو خرچ کیسے کیا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. اور پھر آخر یہ کہ جو اس کو علم دیا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے اس نے کس طریقے سے عمل کیا. تو یہ 5 سوال ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں جو اسپیسیفکلی آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہماری وہ یوتھ ہے, وہ ایج گروپ جس میں آپ ہیں, اس کو ہم کیسے گزاریں, اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم ریڈی ہو جائیں اس سوال کے لیے. اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ٹائم کو, کہ ٹائم جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں امپیکٹ کرتا ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ٹائم ہے کیا چیز. اس کی ایک بریف سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وقت کیا چیز ہے. دوسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر وقت ضائع کیسے کرتے ہیں. کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر میں کہوں نا کہ اس وقت روشنی ہے, تو اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ تاریکی کیا چیز ہے تو پھر آپ روشنی کو اپریشیٹ کر سکیں گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریکی کیا چیز ہے تو آپ اس روشنی کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے. اگر ہم وائٹ کلر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بلیک کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا, ورنہ وائٹ ہمیں نظر نہیں آئے گا.
ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وائٹ کیا چیز ہوتی ہے. تو کوئی بھی چیز جب اس کا ضد سمجھ میں آتی ہے نا, قرآن کا جو ہے یہ اسلوب بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ضد ساتھ ساتھ بتاتا ہے, اپوزٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا ہے. جب نیکی کی بات کرتا ہے تو ساتھ ساتھ بدی کی بات بھی کرتا ہے, برائی کی بات بھی کرتا ہے. جب جنت کی بات کرتا ہے تو جہنم کی. تو ان کمپیریزن سے انسان بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے. اگر ہم اپنے ٹائم کو بہترین کسی مصرف میں لانا چاہتے ہیں, بہترین طور پہ گزارنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹائم اچھی طرح نہ گزارنے کے طریقے کیا ہیں. جب وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا نا تو ہمیں پتہ ہوگا اچھا ٹائم اچھے طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے. وہ ٹائم ویسٹرز کہلاتے ہیں. یہ جو اوپر چیز نظر آ رہی ہے ٹائم ویسٹرز, ابھی ہم ان کے اوپر ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی کریں گے. تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی رسپانسبلٹیز جاننے کی ضرورت ہے. میری ذمہ داریاں اس وقت کچھ اور ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تو آپ کی ذمہ داریاں اس وقت کچھ اور ہوں گی, تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا ان میں. میری شادی ہوئی ہوئی اور میرے اتنے بچے, میری ذمہ داریاں کچھ اور چینج ہو جائیں گی. آپ بزنس مین ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. تو اپنی پرائم رسپانسبلٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانا شخص جو ہے اس کی زندگی کو میں کاپی کر کے اپنی زندگی میں پیسٹ کر لوں. وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ بڑا کامیاب شخص ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں کہ جی آئنسٹائن بہت کامیاب شخص تھا, مثال کے طور پہ اس نے بڑی پروڈکٹیو زندگی گزاری, اس نے بڑے اچھے اچھے کام کیے. یا آپ میں سے کوئی سوچتا ہو کہ امام بخاری جو ہے بہت پروڈکٹیو انسان تھے, بہت اچھی زندگی انہوں نے گزاری. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کو کاپی کر کے اپنی زندگی میں پیسٹ کر لیں, وہ پاسبل نہیں ہے, خاص طور پہ ٹائم کے کمپیریزن میں. آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز خود سمجھنی ہوں گی اور پھر ان کو پرائرٹی دے کے ان کو ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ابھی تھوڑی سی ایک ایکسرسائز پھر کریں گے. ریئلسٹک پلانز بنانا, آرگنائز کرنا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم اگر کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بیسٹ سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھے, اور بہترین نمونے سے ہی سیکھا جاتا ہے. بیسٹ ایگزامپل تھے, اور اس ایگزامپل کے اندر ہم سب کے لیے, یعنی یہ ایک یونیک پرسنالٹی ہے ہسٹری آف مین کائنڈ کے اندر. دنیا جب سے بنی ہے اب تک اور قیامت تک اس سے بہتر ایگزامپل کوئی بن ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی بیسٹ ایگزامپل. اور کمال یہ ہے اس ایگزامپل کا کہ اس میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. آپ کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. میں اگر باپ ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں فرینڈ ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں بزنس مین ہوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں غریب شخص ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں امیر ہوں, پھر بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہوں. یہ کمال جو پرسنالٹی تھی وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, صرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا, اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزامپلز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے کچھ تھوڑی سی بات بھی کریں گے. چلیے جی, اب کوئک سی ایکٹیویٹی. آپ لوگوں کے پاس پیپر پین سب کے پاس ہے نا؟ میں آپ کو اس کے لیے 2 منٹ دوں گا. آپ نے اپنی زندگی کے ٹائم ویسٹرز جو ہے وہ پیپر پہ لکھنے, کم از کم 5 تو لکھیں. زیادہ لکھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, کم از کم 5 ضرور لکھیں. وہ چیزیں جو آپ کے وقت کو ضائع کرتی ہیں اپنے بارے میں لکھیں. کسی کے بارے میں یہ مت لکھیں کہ جی فلانا شخص جو ہے وہ ہر وقت ٹی وی دیکھتا رہتا ہے تو وہ بہت ٹائم ویسٹر. میں آپ کے ہر کسی سے بات کر رہا ہوں اس وقت. آپ اپنے کم از کم 5, اس سے زیادہ لکھنا چاہیں تو ٹائم ویسٹرز لکھیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں آپ کی زندگی میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ایکٹیویٹی بہت مشکل بھی بن جاتی ہے, کیونکہ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں اس کی پرفیکٹ سیلف ہوتی ہے کہ مجھ سے بہتر انسان تو کوئی موجود ہی نہیں ہے. تو اس کو اپنے لیے ٹائم ویسٹرز ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے. اپنی ویکنیسز ڈھونڈنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے,
تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مگر دیٹس اوکے، ہم نے کہیں تو اسٹارٹ کرنا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اتنا انڈر کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ پورا پیج لکھ دیں گے کہ میری زندگی جو ہے وہ بالکل ناکام ہے، میری زندگی میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. مگر دیٹس آلسو اوکے، ہم نے کہیں سے شروع تو کرنا ہے اس کو، اور پھر ہم انشاءاللہ کسی ایک حتمی انجام پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. مگر ایٹ لیسٹ 5 تو آپ لکھ لیں، 5 ٹائم ویسٹرز جو آپ کی زندگی کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے سے روک رہا ہے، آپ کی جو زندگی کے مقاصد ہیں ان کو اچیو نہیں کرنے دے رہا، آپ کا ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے. 5 لکھ لیں. چلیے لکھ چکے ہیں، آگے موو کریں ہم لوگ. ٹھیک ہے، آپ بعد میں جا کے بھی جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں. اب اس لسٹ کو اپنے پاس ابھی رکھیں سنبھال کے، اس کے اوپر ہم ایک اور کام کریں گے اسی لسٹ کے ساتھ ہی. کاپیاں بند نہ کریں، کاپی کھول کے رکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس لسٹ کو جو ہے وہ ابھی ایک طرف رکھیں تاکہ ہم لوگ اس کو واپس انشاءاللہ آئیں گے. کوئی اور پوائنٹ آپ کو اچھا لگے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں تھرو اینڈ تھرو. اس سے پہلے کہ اب ہم اس طریقے پہ آئیں کہ آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کرنا ہے، کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے ہماری ٹائم مینجمنٹ اوور آل امپروو کر سکتی ہے. سب سے پہلی چیز، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت تو نمازیں فرض کر دی. ٹھیک ہے، فجر سے لے کے عشاء تک ہم 5 نمازیں تو ایسی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دے رکھی ہے وہ قیام اللیل بھی ساتھ کرتا ہے، تو وہ ایک ایڈیشنل جو ہے وہ نماز وہ بھی ادا کر لیتا ہے. انسان اپنی زندگی کو، یعنی یہ ٹپ نمبر 1 ہے، انسان اپنی زندگی کو اگر نمازوں کے ارد گرد آرگنائز کر لے تو ایک بہترین آرگنائز انسان بن سکتا ہے. ٹپ نمبر 1، انسان اپنی زندگی کو نمازوں کے ارد گرد آرگنائز کرے. اس نے جو کام کرنے ہیں، اس نے جو چیزیں اسکیجول کرنی ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ نمازوں کے ارد گرد کرے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کام بھی اپنی زندگی کے اندر کسی اسپیسیفک ڈے میں کرنا چاہیں، اس اسکیجول کے اندر سب سے پہلے اپنی نمازوں کے اوقات کا خیال کریں، اور نمازوں کے اوقات کے اندر کوئی کام نہ کریں. اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ سب سے بیسٹ تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بیسٹ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کی وٹنس ہیں، وہ باقاعدہ اس کو وٹنس کرتی ہیں، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائفز کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ تھے. ایسا شخص جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ وہ سب چیزیں چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے، یعنی اپنی فیملی کے ساتھ چاہے بیٹھے ہوئے ہوتے، بات کر رہے ہوتے، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے، کوئی اور کام کر رہے ہوتے، اپنے گھر کے اندر ہوتے، تو پہلے جب اذان کی آواز آتی تو پہلا کام ان کا کیا ہوتا؟ سب کام چھوڑ دیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو پہلا جو سب سے پرائرٹی ہم کسی کام کو اپنے پورے اسکیجول اور کیلنڈر کے اندر دے سکتے ہیں وہ نماز کو ہے. تو نماز کے اوقات آپ کے کیلنڈر میں سب سے پہلے بلاک ہو جائیں. آپ میں سے کسی نے کیلنڈر یوز کیا ہے کبھی؟ گوگل کے اندر کیلنڈر آتا ہے یا مائکروسافٹ کا کیلنڈر ہوتا ہے، چلیے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. مگر مثال کے طور پہ کیلنڈر نہیں بھی یوز کیا ہوا تو ایک مینٹل تو آپ کے پاس ایک اسکیجول بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے دوست کے پاس جانا ہے، اتنے بجے فٹ بال کھیلنی ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے. ایک ذہن میں تو ایک خاکہ بنا ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کو جو بلاک کرنا ہے وہ نمازوں کے اوقات کو کرنا ہے. اس دوران کچھ بھی نہیں ہوگا، بلاکڈ ہو گئے. جو کام بھی ہوگا وہ اس کے ارد گرد ہوگا. اب اس کے دو چیزیں جو اب ذہن میں رکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ، جب آپ نے نمازوں کے اوقات کو بلاک کر دیا تو اس سے جو آپ پہلے کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز سے پہلے ختم ہوگا. اور جو کام اس کے بعد کرنا ہے وہ نماز کے ٹائم کے اندر نہیں آ سکتا، اس کے بعد ہی سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ رول آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کے اسکیجولنگ کرنے میں. ٹھیک ہے، رول نمبر 1 کلیئر ہے سب کو؟ نماز سب سے پہلے اسکیجول کرنی ہے. دوسری چیز، دوسرا رول، ارلی رائزرز بننا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں فجر کے بعد سوتے ہیں؟ جو ہماری امت کے اندر سب سے برکت والا ٹائم ہے وہ فجر کے بعد کا ہے. تو یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ. ایون دو کہ ایکسپرٹس بھی یہی کہتے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ ٹائم ڈے کا ہوتا ہے
وہ ارلی مارننگ کا آورز ہیں، اور ٹائمنگز انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. ان موسٹ کیسز 3 AM سے لے کے 5 AM تک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب انسان کا مائنڈ سب سے پروڈکٹیو ہوتا ہے. یعنی 2 یا 3 گھنٹے جو ہے صبح کے ٹائم میں ایکسپرٹس نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ سب سے پروڈکٹیو ٹائم اگر کسی کا بھی مائنڈ کام کرتا ہے وہ یہ وقت کام کرتا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کی جو صبحیں ہیں اس میں برکت دی ہے. تو ہم نے ارلی رائزر بننا ہے. ارلی رائزر سے مراد یہ کہ فجر بھی پڑھنی ہے اور فجر کے بعد بھی جاگنا ہے. فجر کے بعد کچھ کرنا بھی ہے. وہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. مگر فجر پڑھنی ہے اور فجر کے بعد کام کو شروع کر دینا ہے. تو یہ ٹپ نمبر 2 ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا. تیسری چیز یہ کہ آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر کچھ پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. ٹپ نمبر 3. ان سب چیزوں کو ہم کمپائل کریں گے. کسی کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی تو دیٹس اوکے, ٹپس بس یاد کرنا شروع ہو جائیں. پہلی ٹپ تھی کہ نماز کے اوقات کو سب سے پہلے اسکیجول کرنا ہے, اس کے اراؤنڈ باقی چیزوں کو اسکیجول کرنا ہے. ٹپ نمبر 2 ارلی رائزر بننا ہے, اس کے بعد اپنے دن کو آغاز کر دینا ہے. ٹپ نمبر 3 اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, اور وہ پرائرٹیز 2-3 قسم کی ہیں. اسپریچول آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے اس کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, آپ کی فیملی کمٹمنٹس ہیں ان کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے, آپ کی جو سوشل اور باقی چیزیں ہیں ان سب کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. ان سب چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے. پرائرٹائز کا مطلب سب سمجھتے ہیں, سب سے اہم چیز کیا ہے, اس سے کم پھر اس سے کم ہے, یہ پرائرٹی ہوتی ہے. تو یہ پرائرٹیز آپ سب نے اپنی اپنی سیٹ کرنی ہے, اور یہ پرائرٹیز سب کی فرق ہو سکتی ہیں, اس میں سب کی ایک جیسی نہیں ہوں گی, سب کی فرق ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ تیسری ٹپ ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے. چوتھی چیز جو کہ ضمن میں ہے اور لنکڈ ویسے یہ تھرڈ ٹپ سے ہی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اور بچوں کے ساتھ ٹائم ضرور اسپینڈ کرنا ہے. ابھی جو تیمور صاحب وہ بات بھی کر رہے تھے, پرسنل ایکسپیرینس آئی ایم شیور وہ بات کر رہے تھے, اور میں بھی آپ کو پرسنل ایکسپیرینس ہی شیئر کروں گا کہ جب شادی ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ کی جو وائف ہے, آپ کی جو اسپاؤز ہے, آپ کی بیوی ہے, وہ آپ سے سب سے زیادہ ٹائم مانگتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اب میں سب چیز چھوڑ کے آ گئی ہوں, اب میرے پاس تو ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں کسی اور کے ساتھ, تو اب آپ نے میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اور وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میاں صاحب تو غائب ہوتے ہیں, موجود ہی نہیں ہوتے, تو اس وقت بڑے سارے کلیشز ہوتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ آپس میں فیملی کے اندر کس طریقے سے ایک اچھے انداز میں رہنا ہے, گھر کو بنانا ہے, انسان سرتاج بن کے رہے, تو وہ کیسے رہے گا جب وہ اویلیبل ہوگا گھر میں, تب رہے گا نا. باہر سے کنٹرول تو نہیں کر سکتا کہ آج تم یہ کر لو, آج یہ کر لو, آج یہ کر لو, جی گھر بہت اچھا چل رہا ہے میرا. ہر چیز ورچوئل ہو سکتی ہے, اسکول آپ ورچوئل جا سکتے ہیں, تعلیم القرآن کورس ورچوئل ہو سکتا ہے, فیملی ورچوئلی نہیں چل سکتی. یہ میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, اور جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ سب کا ایکسپیرینس یہی ہوگا. تبھی یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ کہیں اور کام کرتے ہیں کسی اور ملک میں, جیسی چھٹی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں, فوراً گھر جاتے ہیں, کیونکہ فیملی کمٹمنٹس ورچوئلی پوری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو فزیکل کنیکشن چاہیے, اور آپ کو وہاں پہ موجودگی آپ کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی وہ گھر واقعی میں گھر بنتا ہے, تبھی گھر بستے ہیں اس وجہ سے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کوالٹی ٹائم, اس کے اوپر جو ہے وہ میں بہت ڈیٹیل میں ابھی نہیں بات کروں گا, وقت آخر میں ملا انشاءاللہ تو ہم بات کریں گے. آپ میں سے کتنے شادی شدہ ہیں یہاں پہ؟ چلیں ایک ریزنیبل نمبر ہے, مگر میجورٹی آئی تھنک ابھی انمیرڈ لڑکے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو یہ ٹپس کچھ کام آئیں گی فیوچر کے اندر بھی انشاءاللہ. اچھا جی, یہ سارے اسکیجولز بنانے, اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں کہ اسکیجولز جو ہے وہ کیسے کرنے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ینگ ایج کے اندر. دیر از نو ٹرم ایز فری ٹائم. انسان کی زندگی میں فری ٹائم کوئی نہیں ہوتا. فری ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اپنی ڈکشنریز سے نکال دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہماری اور جنات کی جو ہے وہ تخلیق اس لیے کی, پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو اس میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہماری زندگیوں میں فری ٹائم کوئی نہیں ہے, فارغ وقت کوئی نہیں ہے. یہ ٹرم بڑی ضروری ہے سمجھنا, اس لیے کیونکہ جب ہم سے کوئی پوچھتا نا کیا کر رہے ہو, میں فارغ ہوں, کچھ نہیں کر رہا, فارغ ہوں آج کل. فارغ انسان کبھی نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان
جو کہ واقعی میں قرآن اور سنت کو سمجھتا ہو وہ فارغ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اگر کچھ نہیں کر رہا, کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور ارد گرد اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا, یا کرنا چاہیے اس کو, تو وہ بھی فارغ تو نہیں ہے. دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر, کوئی ایکٹیویٹی تو کر رہا ہے وہ. تو انسان کی زندگی میں فارغ ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے. فارغ ٹائم تو جانوروں کی زندگی میں ہوتا ہے, یا شاید ان کی زندگیوں میں بھی نہ ہو, تو ہم سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تسبیح تو وہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی ڈکشنری سے فارغ ٹائم نکال دیں, کیونکہ انسان کی ہر لمحہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ضرور ہونا چاہیے, صرف ہونا چاہیے, چاہے وہ اللہ کا ذکر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی اور ایکٹیویٹی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو فری ٹائم کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دیں, کیونکہ ہوگا یہ کہ قیامت کے دن جب جائیں گے نا, تو ہم نے ہر لمحے کا جو ہے نا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اپنی زندگی کیسے گزاری, وقت کیسے گزارا, اس کا ہم نے حساب دینا ہے اللہ کو. تو ہم کیا حساب دیں گے جب ہم بولیں گے کہ ہماری 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تو فارغ تھے. یہ کیسا حساب ہوا؟ یہ تو بڑا جلدی حساب ختم ہو جائے گا ویسے ہمارا, کیونکہ ہماری زندگیوں کا میجورٹی یا سوتے ہیں ہم لوگ یا فارغ ہوتے ہیں. اچھا, سونا بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا عبادت بن سکتا ہے. سونے کی ایکٹیویٹی, سونا ایک ایکٹیویٹی ہے نا, سونا بھی عبادت بن سکتی ہے. اس معاملے میں کسی کو اعتراض ہے کوئی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر؟ بن سکتی ہے نا, عبادت بن سکتی ہے. جب انسان جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے اذکار کر کے سوئے, دعا پڑھ کے سوئے, اس وجہ سے سوئے کہ میری باڈی کو نیند کی ضرورت ہے, میری باڈی جو ہے وہ ریوائیو ہوگی, دوبارہ سے جو ہے وہ تندرست ہوگی, اور اس کے بعد میں اگلا دن جو ہے اللہ کی عبادت میں پھر صرف کر سکوں گا. تو یہ سونا عبادت ہے. جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, تو وہ کیا ہے, اس کی رات کیسے ہے, جیسے عبادت میں تھا, وہ پوری رات عبادت کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو انسان کی جو سونا ہے نا, وہ بھی فراغت نہیں ہے, وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے وہ ریوارڈ ارن کر سکتا ہے, ثواب کما سکتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں سے فارغ ٹائم کو نکال دیں. جب فارغ ٹائم نہیں ہوگا تو انسان ٹائم کل نہیں کرے گا, کیونکہ جیسے ہی فارغ ٹائم آتا ہے نا, تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے, چلو میں فارغ ہوں, کیا کرتا ہوں, کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں, یوٹیوب کھول لیتا ہوں, کوئی ڈرامہ رہے ارطغرل کا, وہ فلانا ایپیسوڈ رہ گئی تھی وہ چلا لیتا ہوں, یا کوئی گیم کھیل لیتا ہوں, فورٹ نائٹ کا نیا سیزن آ گیا ہے, چلو وہ کھیل لیتا ہوں آج. یہی ہوتا ہے نا فارغ ٹائم. کیا جب ٹائم کل کرنے پہ آتے ہیں پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے فارغ ٹائم نہیں ہے, تو اس لیے کلنگ ٹائم کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہماری ڈکشنری سے یہ لفظ نکل جانے چاہیے, کیونکہ جو ٹائم ہے, ہر لمحہ جو ہے وہ امانت ہے, اور امانت جو ہے وہ کل نہیں کی جاتی, اس کو ایسی ضائع نہیں کیا جاتا, امانت کا خیال رکھا جاتا ہے. کیونکہ ورنہ تو انسان امین بن نہیں سکتا نا, دیانت دار نہیں بن سکتا اگر وہ امانت کا خیال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک, اس پہ ہم نے بات کی. میں تھوڑی سی بات اور کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے سیکھنا. آپ میں سے کتنے ہیں جو سیرہ پڑھ چکے, کوئی بھی کتاب سیرہ کے اوپر پڑھ چکے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم میں سے کتنوں نے سیکھنے کی کوشش کی؟ چند ایک نے. تو آف کورس ہم پھر اپنی زندگیوں کو کیسے امپروو کریں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کیا تھا. کم از کم ہم زندگی میں ایک کتاب تو پڑھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر, کوئی بھی سیرت سے ریلیٹڈ کتاب. یہ تو آپ ٹاسک لکھ لیں اس کو. ویسے تو آپ کا سیرہ اگلے سیمسٹر میں اسٹارٹ ہو گیا, الحمدللہ, دیٹس گریٹ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. مگر اپنے ان کے اوپر بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف اس جو ٹاپک ہے اسی کے اوپر آپ وہ کریں, یا اس کلاس کے اوپر ہی سیرہ پڑھیں. کوئی ایک اچھی کتاب آپ اپنے سیرہ کی ٹیچر سے پوچھ لیں. جو انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ انگریزی میں پڑھیں. وین دا مون اسپلٹ کی آپ کی ہے, رحیق المختوم ہے, بہت ساری زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے. کوئی ایک اچھی سیرت کی کتاب اٹھا لیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے, عربی, انگلش, اردو, کوئی زبان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ایک کتاب آپ کے پاس ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگلے 1 مہینے میں ایک کتاب ختم کرنی ہے سیرت کے اوپر. سیرہ کی کلاس تو آپ کی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی انشاءاللہ, اس سے تو آپ اور زیادہ سیکھیں گے, ان ڈیپتھ نالج حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سب نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ سیرت کی ایک کتاب میں نے 1 مہینے میں ختم کرنی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم کسی اور وقت اس پہ اور زیادہ بات کریں گے. کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں آتا نا, یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پڑھا ہوا, تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا بس پھر کبھی ادھر جائے گی, کبھی ادھر جائے گی, کبھی ادھر جائے گی, ڈائریکشن نہیں ہوگا ہمارے پاس. کیونکہ سیرہ ہمیں ڈائریکشن دے گا. جب ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں نا
تو پھر ہم ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. اچھا جی, اب آئیے کہ اصل میں یہ سب کام کرنے کیسے ہیں. ٹائم مینجمنٹ پہ کافی ساری بات ہوئی, کچھ ٹپس آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم نے اپنے زندگیوں کا جو ٹائم ہے اس کو مینیج کیسے, کیونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس میں میں چاہوں گا کہ اگلے کم از کم 10 منٹ گزاروں کہ ہم نے ایگزیکٹلی ٹائم مینجمنٹ کرنی کیسی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم سوالوں کے اندر بھی اس کے اوپر فردر بات چیت کریں گے. ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. ٹائم مینیج کرنا ضروری ہے, اہم ہے, ہماری زندگی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو ہے پراپرلی ٹائم مینیج کر کے گزاری, مگر وہ ایکچولی کرنی کیسے کی جائے گی. اس کے لیے میں آپ کو 2 طریقے جو ہے وہ ایک کوئکلی بتاؤں گا, بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا, مگر اتنے کوئکلی بتاؤں گا کہ آپ وہ کل سے اس کو بلکہ آج سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک میٹرکس کہلاتا ہے جس کے 4 حصے ہیں, 4 کوڈرنٹس ہیں. یہ میں نے اوپر لکھا ارجنٹ اور اس پہ لکھا امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ارجنٹ, امپورٹنٹ, یہ ایک حصہ ہو گیا, ایک کوڈرنٹ کا حصہ ہو گیا. این سے مراد ناٹ ہے, یو سے مراد ارجنٹ ہے, اب تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اور آئی سے مراد امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا میں نے بنایا یو سے مراد ارجنٹ ہے, این آئی سے مراد ناٹ امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی زندگیوں کے ہر کام کو اس میٹرکس کے اندر ڈال سکتے ہیں. ہر کام کو, جو بھی آپ اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں نا, آپ اس کو اس میٹرکس میں ڈال سکتے ہیں. تھوڑا سا پہلے میں ایکسپلین کر دوں اور پھر یہ ایکٹیویٹی آپ فوری طور پہ شروع کر دیں گے. ارجنٹ سے مراد ہر وہ کام جو کرنا فوری ضروری ہے. میں ایگزامپل دوں, خدا نخواستہ کسی کو کوئی سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو ارجنٹ کیا چیز ہوگی؟ اس کو کھانسی کروانا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں کرواتے ہوئے اس کو فرسٹ ایڈ دینا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہاسپٹل لے جانا. اب یہ ارجنٹ کام ہے, آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ کہیں کوئی بات نہیں, ذرا تھوڑی دیر ہارٹ اٹیک اور ہو جائے, کل لے جاؤں گا تمہیں میں. نہیں ممکن نا, اسی وقت لے جانا ہوگا. یا اسی طریقے سے بارشیں بہت زیادہ ہوئی, ایک دم سے جو ہے وہ آپ کی کھڑکی کھلی تھی, پانی آنا شروع ہو گیا اندر, تو ارجنٹ کام کیا ہوگا؟ کھڑکی کو بند کر دینا. آپ کل تک کا ویٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے, یا کہیں اچھا گھنٹے بعد بند کر دوں گا؟ نہیں, جب تک تو پانی بہت سارا اندر آ جائے گا. تو یہ وہ ٹاسک ہیں جو کہ ارجنٹ نیچر کے ہوتے ہیں, فوری کرنے ہیں ابھی. دوسرے ٹاسک ہوتے ہیں امپورٹنٹ نیچر کے, جن کو ہم ضروری کہتے ہیں کہ وہ ضروری بھی ہیں, مگر اس میں ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ ابھی فوراً کرنے. آپ ابھی کر سکتے ہیں, 10 منٹ بعد کر سکتے ہیں, 15 منٹ بعد کر سکتے ہیں, 1 گھنٹے بعد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایگزام کی پریپریشن کرنی ہے, آپ کا کل ٹیسٹ ہے, تو ابھی فوراً ٹیسٹ کی تیاری کریں گے؟ کر بھی سکتے ہیں, مگر ضروری نہیں ہے. آپ 1 گھنٹے بعد بھی تیاری کر سکتے ہیں, آپ 2 گھنٹے بعد بھی تیاری کر سکتے ہیں. ہاں, مگر یہ کہ اگر کل کے بعد تیاری کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ کل ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو تیاری کا کوئی فائدہ. اس سے پہلے آپ, مگر ارجنٹ نہیں ہے وہ, ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوراً ابھی کرنا ہے, آپ اس کو 1-2 گھنٹے بعد بھی تیاری کر سکتے ہیں. ناٹ ارجنٹ وہ ٹاسک ہیں جو کہ فوری نہیں کرنے والے ہوتے. امپورٹنٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. ناٹ امپورٹنٹ وہ کام ہے جو بالکل کرنے نہیں چاہیے, جو بالکل بھی اہم نہیں ہے. تو یہ جو 4 کوارڈرنٹ ہیں اس کے اندر اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کے کام ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. وہ کام جو کہ ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں وہ اس کوارڈرنٹ میں جائیں گے. جو کام امپورٹنٹ تو ہیں مگر ارجنٹ نہیں ہیں, ناٹ ارجنٹ ہیں, وہ اس کوارڈرنٹ میں جائیں گے. جو کام ارجنٹ ہیں مگر امپورٹنٹ نہیں ہے وہ اس میں جائیں گے, اور جو ارجنٹ بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے وہ اس میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو جیسے ایک ایگزامپل دی نا, آپ نے ٹیسٹ پریپریشن کرنی ہے, امپورٹنٹ ہے, سب ایگری کرتے ہیں, ارجنٹ نہیں ہے, ٹیسٹ 1 ہفتے بعد ہے, فوری نہیں کرنا. ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہم نے بولا ضروری ہے کسی کو ہاسپٹل لے جانا, ٹیک سم ون ٹو ہاسپٹل. اب یہ ارجنٹ بھی ہے, امپورٹنٹ بھی ہے,
کوئی بیمار ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس کو فوری بھی لے کے جانا ہے اور ضروری بھی ہے لے جانا. ارجنٹ ہے مگر امپورٹنٹ نہیں ہے. بتائیں کوئی ٹاسک بتائیں, ٹاسک آپ کے ذہن میں آتا ہے جو ٹاسک ارجنٹ بھی ہے مگر امپورٹنٹ نہیں ہے؟ بتائیے بتائیے جلدی سے بتائیے. ہاں جی, گیم, چلیں گیم کھیلنے والی وہ آپ کی ڈالتے ہیں, ویسے وہ اگلے اس میں بھی آ جائے گا. فورٹ نائٹ جو ہے, اب آپ کے دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ارجنٹ ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے 1 گھنٹے ہی بیٹھنا ہے, آپ نے بھی اس گھنٹے میں جا کے کھیلنا ہے, تو وہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے مگر ارجنٹ ہے, بن سکتا ہے. اور کوئی چیز ناٹ ارجنٹ ہے, ناٹ امپورٹنٹ ہے. نیٹ فلکس دیکھنے کا کس کس کو شوق ہے؟ شوقین ہے نا, تھوڑے تھوڑے تو ہوں گے. ہاں, ہمیں اپنے آپ سے بھی سچ بولنا ہے نا, وہ بھی ضروری ہے. تو نیٹ فلکس جو ہے فار انسٹنس ارجنٹ بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. کوئکلی پھر 2 منٹ میں کوئی بھی 2 ٹاسک اس کوارڈرنٹ میں لکھ لیں اپنے, کوئی بھی 2 ٹاسک, ہر کوارڈرنٹ میں 2 ٹاسک لکھ دیں اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے. کسی کو نہ سمجھ میں آیا تو مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ کوارڈرنٹ کیا ہے. کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے بورڈ پہ, اس پہ اسکرین پہ, اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور کوئی بولے کہ مجھے فردر وہ چاہیے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہو گئے سب نے 2 ٹاسک لکھ لیے؟ آسان کام تھا نا, یہ مشکل کام تو نہیں ہے. 2 ٹاسک ہر کوارڈرنٹ میں لکھ لیں, ہر حصہ جو ہے میٹرکس کا اس میں لکھ لیں. اچھا جی, اب آپ کے جو ٹائم ویسٹرز تھے وہ کہاں گئے؟ جو آپ نے ٹائم ویسٹرز لکھے تھے ان کو نکالیں نا ذرا, ہم نے کہا تھا واپس دیکھیں گے. ٹائم ویسٹر اگر آپ نے لکھنے ہوں گے تو آپ کون سے کوارڈرنٹ میں لکھیں گے؟ اسی میں ہی جائیں گے نا. کوئی ارجنٹ امپورٹنٹ میں ڈال سکتا ہے, اوپر والے کوارڈرنٹ میں ڈال سکتا ہے اپنے ٹائم ویسٹرز کو؟ نہیں ڈال سکتا نا. رائٹ والے میں بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ ناٹ امپورٹنٹ کی کیٹیگری میں آ رہے تھے. تو جہاں ڈال سکتے ہیں وہ اسی میں ہی ڈال سکتے ہیں جو کہ ناٹ ارجنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ کیٹیگری میں تو کسی طریقے سے نہیں آ سکتے. ہاں وہ ضرور کبھی کبھی ارجنٹ ہم بنا لیتے ہیں اپنے لیے, وہ ہوتے امپورٹنٹ نہیں ہیں مگر ہم ان کو ارجنٹ بنا لیتے ہیں کہ ان کو کرنا ہے, بس فوراً کرنا ہے, ابھی کرنا ہے. سب سے آسان طریقہ اپنی زندگیوں کو مینیج کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک بڑا سا کاٹا مار دیں, اپنی زندگیاں یہاں پہ کبھی بھی نہ گزاریں. وہ ٹاسک جو کہ آپ نے یہاں پہ لکھے ہیں ناٹ ارجنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ میں, ان کو اپنی زندگیوں میں کرنا بھول جائیں, بالکل نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, اپنی زندگیاں گزاریں اس کوارڈرنٹ کے اندر, ناٹ ارجنٹ مگر امپورٹنٹ کے اندر. اپنی زندگیاں گزاریں یہاں پر, یہاں پہ جو ٹاسک موجود ہے نا یہ آپ کے لیے ضروری ہیں, یہ آپ نے کرنے ہیں, یہ آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دیں گے. تو اپنی زندگیوں کا میجورٹی ٹائم اس جگہ گزریں. یہ ٹاسک جو ہے وہ تب کریں جب جن کی ضرورت ہے. جیسے اب آپ کو روزانہ تو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہوا بندہ تو نظر نہیں آتا نا روڈ کے اوپر, روزانہ تو آپ کو ہاسپٹل نہیں لے جانا ہوتا اس کو. اس طرح کے بہت کم ٹاسک ہوتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہمارے خود سیلف کریٹڈ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ٹاسک بن جاتے ہیں. کیسے؟ آپ ٹیسٹ پریپیئر نہیں کریں گے, ٹیسٹ کا دن آ گیا, اب کیا ہوا؟ جو کام ناٹ ارجنٹ تھا مگر امپورٹنٹ تھا وہ کام کیا بن گیا؟ ارجنٹ امپورٹنٹ بن گیا نا. اب اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے کپڑے استری کرنے تھے وہ آپ اب استری تھوڑی کریں گے, ناشتہ کرنا تھا وہ ناشتہ تھوڑی کریں گے, کتاب سامنے رکھی ہوئی ہوگی, بھئی ابھی ٹیسٹ ہے, میں نے ٹیسٹ میں بھی تو پاس ہونا ہے, پاس نہیں ہوں گا تو پھر میں اگلا پارا کیسے کروں گا. پھر آپ کیا ہوتے ہیں جو کام ضروری کام بھی ہے نا وہ چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک افراتفری کی حالت ہو جاتی ہے. اس کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پٹنگ آؤٹ فائرز, آگ لگی ہوئی ہے نا اس کو جو ہے بجھانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو زندگیوں میں ہر وقت آگ بجھانے والا کام ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے.
اس سے آپ کی زندگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ جو ضروری کام کر سکتے ہیں یا جو آپ کے ضروری کام یہاں پلانڈ ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے, بلکہ اپنی زندگی آپ یہاں گزارنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی یہ جو افراتفری ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کر لیں گے, ابھی تو بڑا وقت ہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, کر لیں گے ابھی. اور وہ کیا ہوتا ہے, ٹائم جب بالکل سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ پھر بولتے ہیں اوہ چلو جی شروع ہو جاؤ. ایگزامس میں بھی یہی ہوتا ہے, کسی چیز کی ہم نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے. مثال طور پہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ کوئی ایونٹ ہونا ہے, اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے, ہم اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل سر پہ آ جاتی ہے یہ چیز, پھر جیسے تیسے کر کے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی نا ہماری زندگیاں عام طور پہ ایسی ہو گئی ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے فاسٹ پیسڈ ہو گئے ہیں. آج کل کا تقاضا ہے جی بڑی تیزی سے زندگی گزارنا. وہ تیزی زندگی ہم نے تو خود پیدا کی اپنے لیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی آٹومیٹکلی تیز ہو گئی, بلکہ وہ تو ہم نے اپنے لیے خود خرابی پیدا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئے ہیں. ہر وقت سٹریس ہوتا ہے, کانسٹنٹ سٹریس ہے ہمارے ذہن کے اوپر. یہ کام ڈیڈ لائن ختم ہونے لگی ہے, سبمٹ کرانی تھی میں نے اسائنمنٹ, ہو نہیں رہی ہے, اور پھر ہم انفیئر مینز یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بڑا زیادہ پریشر ہوتا ہے نا, پھر شیطان اور حربے بھی دکھاتا ہے. اسائنمنٹ نہیں, کوئی بات نہیں, اس نے کی ہوئی ہے, اس سے منگوا لو, تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے دے دینا, کیا فرق پڑتا ہے, اسائنمنٹ ہی تو ہے, ایک ہی اسائنمنٹ کی بات ہے, اگلی اسائنمنٹ میں پڑھ لینا. وہ اگلی اسائنمنٹ میں پڑھنے کا وقت نہیں آتا, وہ پھر ساری چھاپے چلتے ہیں, شروع سے لے کے اینڈ تک سب چھاپے مار کے دے رہے ہوتے ہیں. کرتے ہیں نا ہم لوگ, اپنے ایگزامز میں یہ کرتے ہیں, اسکول میں یہ کرتے ہیں, آئی ہوپ یہاں نہیں کرتے ہوں گے آپ. تو یہ تو مسائل ہے ہماری, کیونکہ شیطان ہمیں نہ صرف اس کوڈرنٹ میں زندگی گزارنے کے لیے لے جاتا ہے ہر وقت سٹریس کے اندر, کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم ریشنل ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اس وقت جو وہ شیطان ہمیں غلط ڈیسیجن لینے پہ مجبور کر دیتا ہے. جب وقت نہیں ہوتا تو انسان بولتا ہے کہ اچھا کچھ بھی کر لو, کیسے بھی یہ کام کمپلیٹ کر لو. تو یہ شیطان کا حربہ ہے, اور ہم اس ڈسیپشن میں آ جاتے ہیں. جب ہم اس میں ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. ہم ارریشنل ڈیسیجن نہیں کرتے, سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا یہی حالات ہماری نمازوں کا بھی ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں, نماز کیسے ہے اس حالت میں. نماز ہماری ناٹ ارجنٹ. جب اذان ہوتی ہے یا اذان سے جب وقت داخل ہوتا ہے, چلے میں یہ ایسے کہتا ہوں, جب وقت داخل ہوا نماز کا, اس وقت نماز جو ہے وہ ارجنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے, ارجنٹ نہیں ہے, مگر ابھی فوراً نہیں پڑھنی, بلکہ اذان کا ویٹ کرنا ہوتا ہے. اذان کے بعد مسجد جا کے نماز پڑھنی ہوتی ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ ریلیکس موڈ کے اندر رہتے ہیں, وقت داخل, اب اذان ہوگی, اذان وضو کر لیں گے, یا وضو تو میرا پہلے سے ہی ہے, وضو تو میرا صبح کا میں کرتا ہوں, رات تک رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میں آرام سے جا کے پڑھ لوں گا. اچھا جی ٹھیک ہے جی, اذان ہو گئی, وہ بس یہ آخری کام رہ گیا, بس میں جلدی سے کر لوں, انشاءاللہ بھی ختم ہو جائے گا. اب وہ وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا شیطان اس جگہ پہ دھکیلنا شروع کرتا ہے میری نماز کو, جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے اور پھر ارجنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک منٹ رہ گیا, 50 سیکنڈ مسجد دور ہے, ابھی 1 منٹ ہے, ابھی تو 10 سیکنڈ موجود ہیں پورے. اچھا وہ کرتے کرتے جو ہے وہ وہاں پہ تکبیر اولیٰ ہو گئی, وہ خیر کوئی بات نہیں, آخری رکعت سے تو پہلے ہی پہنچ جاؤں گا میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ آپ ڈیلے کرتے 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 وہ اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے, اب نماز ختم ہونے لگی ہے, وہ دوڑ لگاتے ہیں. اور جب دوڑ لگاتے ہیں تو آف کورس جس کام میں ہمارا ذہن پھنسا ہوا ہوتا ہے, الجھا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ہمارا ذہن وہیں پہ الجھا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے تو ٹائم ہی نہیں دیا اس کام سے ڈسکنیکٹ ہونے کے لیے. جیسے ہی ہمارے پاس پھر ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی تھی. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اچھا آخری رکعت میں آیا تھا, دوسری میں آیا تھا, تیسری میں کس میں آیا تھا, پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا دوسرے نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں, اچھا میں نے کتنی رکعت پڑھنی ہے, پھر نماز ہماری اس طرح پوری ہوتی ہے. تو ایسی نماز جو ہے وہ پھر ہماری جب اس میں جاتی ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, وہ بولتا ہے میں نے تو اس کو اس طرح نمازی اس کی ضائع کروا دی. تو اس طرح سے ہماری عبادات بھی جو ہیں وہ تمام امپورٹنٹ ہیں, مگر وہ ارجنٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت نہیں رکھی کہ بھائی ایک دم سے سر کے اوپر آ جائے کہ بس 1 منٹ میں کرنی ہے, 5 منٹ میں کرنی ہے, بلکہ اس کا ٹائم ڈیفائنڈ ہے. اس ٹائم کے اندر آپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں, یا پھر اس کوارڈرنٹ میں جا سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ زیادہ تر وقت اپنا اس کوارڈرنٹ میں گزارتے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا؟ کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو آج گھر جا کے اپنے ٹاسک کو ایسے ڈیفائن کرنا ہے, اور اپنی زندگیاں اس جگہ گزارنی ہے.
ہاں جہاں ضرورت ہو اس طرف جا سکتے ہیں، اس کو تو آپ نے بالکل کراس کر دینا ہے. اور انٹرسٹنگلی اس کو بھی آپ بڑے آرام سے کراس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ جو کام کر رہے ہوں گے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا. ہاں کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کوئی ارجنٹ کام آپ کو کرنا پڑے جو ضروری نہیں ہے مگر مجبوری کی حالت میں کرنا پڑے، ایسا ممکن ہے. مگر پوری زندگی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ ہم تمام کاموں کو ارجنٹ اور امپورٹنٹ بنا کے کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے آپ کو کانسیپٹ؟ ایک کوئکلی ایک اور میں آپ کو وہ سامنے رکھوں گا جو ایک اور طریقہ ہے. پروکریسٹینیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں نا ہر وقت کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اور ایکچولی کرتے نہیں ہیں. تو یہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں. اس میں ضرور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروکریسٹینیشن سے دور رکھے. ہم یہ جو خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں نا ان سے جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس کی وجہ سے بہت ساری چیز کر نہیں سکتے. دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ ٹائم باکسنگ کی ہے. یہ ایک ریلیٹیولی نئی ٹیکنیک ہے. ٹائم باکسنگ کیا چیز ہے؟ ٹائم باکسنگ یہ ہے جی کہ آپ نے اپنی زندگی کو، اور یہ ریلیٹیولی نئی ٹیکنیک ہے مگر کام کی ٹیکنیک ہے اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک تو چیز ہے کہ آپ نے اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا لی کہ آج صبح جب میں اٹھا میں نے بولا آج میں نے یہ 5 کام کرنے. ان 5 کاموں میں یہ ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے نہانا دھونا ہے، تیار ہونا ہے کلاس کے لیے، میں نے کلاس لینی ہے جا کے، میں نے واپس آ کے جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ کوئی خریداری کرنی ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، میں نے شام کے وقت میں فلانا دوست میرا باہر سے آیا ہوا ہے اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اور پھر میں نے جو ہے وہ شام میں آ کے ٹی وی دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ اچھا کام نہیں کرنا مگر مثال کے طور پہ کہا کہ جی یہ میری آج ٹو ڈو لسٹ ہے. ٹو ڈو لسٹ کا پتہ ہے نا آپ کو کہ دن کی جو آپ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے، اور جب کرتے رہیں تو آپ اس کو ٹک کرتے رہتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک تو لوگ استعمال کرتے ہیں جو سکسیزفل ہوتے ہیں، مگر یہ ٹیکنیک اس سے نیکسٹ لیول ہے. ٹائم باکسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کو جو ضروری کام ہیں، اب یہ ضروری کام کون سے ہیں جو کہ کون سے ہیں جو ناٹ امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہے؟ ناٹ امپورٹنٹ اور ناٹ ارجنٹ ہے؟ جو امپورٹنٹ ہیں مگر اس وقت ناٹ ارجنٹ ہیں ان کاموں کو، ٹھیک ہے، ان کی لسٹ آپ نے بنا لی. جو کہ کام امپورٹنٹ ہیں مگر ناٹ ارجنٹ ہیں ان کی آپ نے ایک لسٹ بنا لی. اس ہر کام کو آپ نے ایک ٹائم دے دینا ہے، اس کو ٹائم باؤنڈ کر لینا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بورڈ پہ ہی آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ آپ کا ایک ڈے ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا کوئی بھی منڈے ہے. صبح آپ 5 سے 7 کا کوئی ٹائم ہے، پھر لیٹ سے 7 سے 8 کا ٹائم ہے، پھر لیٹ سے 8 سے 8:30 کا ٹائم ہے، پھر لیٹ سے 8:30 سے لے کر 2 بجے کا ٹائم ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اب آپ نے اپنے کام کو جو آپ نے آلریڈی لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، لسٹ ڈاؤن تک تو لوگ کر لیتے ہیں اور سکسیزفلی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے. آپ کو اپنے کام جو ہیں ان کا لسٹ بنانی چاہیے، مگر نیکسٹ لیول پہ جا کے آپ نے اس کو ٹائم بھی الوکیٹ کر دینا چاہیے اور اس کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹائم بھی رکھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ اس کو میں کہتا ہوں جی ویک اپ روٹین. یہ میری ویک اپ روٹین ہے کوئی، اس میں میں اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، یہ میری ویک اپ روٹین ہے. اس میں آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. 7 سے لے کے 8 تک میں نے لیٹ سے بریک فاسٹ کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے، شاور وغیرہ لینا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے جی، یہ میرا صبح جو ہے وہ اس کی تیاری ہوگی. لیٹ سے یہ آدھا گھنٹہ میرا ٹریول ٹائم ہے، میں نے کلاس میں آنا ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے مجھے، ٹریول ٹائم ہے. یہاں سے یہاں تک لے کر میری جو ہے وہ کلاس ہے. 2 بجے سے لے کے 2:30 تک میرا پھر ٹریول ہے. 2:30 سے لے کے 3:30 تک میری شاپنگ ہے. اب کیا کیا آپ نے جو ہے وہ ٹائم کو بلاک کرنا شروع کر دیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی کسی ٹاسک پہ ایکسٹرا ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا ٹائم مینیج کرنا جب شروع کرتے ہیں تو وہ اینڈ ٹائم جب ڈیفائن نہیں کرتے تو ہوتا یہ کہ اپنے ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پاتے.
میں نے آج کوئی 5 ٹاسک اپنے ڈیسائیڈ کیا آج کرنے, اینڈ آف دا ڈے میں صرف 3 کر سکا. اگلے دن میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے 4 ٹاسک کرنے, پھر میں 2 کر سکا. میں اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ, پھر ہوگا کیا اس سے میں فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاؤں گا, میرے اندر فرسٹریشن آئے گی, اور میں ٹائم مینجمنٹ چھوڑ دوں گا. میں کہوں گا اس کی کیا ضرورت ہے, رینڈملی کرنا ہے, روزانہ ٹاسک تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے, تو میں رینڈملی کر لیتا ہوں, ضرورت کیا ہے پلاننگ کی. مگر اس ٹیکنیک کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ٹاسک سارے کمپلیٹ ہوں گے, یا ایٹ لیسٹ سارے اٹیمپٹ ہوں گے. اگر کچھ کمپلیٹ نہ بھی ہو سکے تو اٹیمپٹ سارے ہوں گے, کیونکہ آپ نے ٹائم جو ہے اسٹارٹ اور اینڈ ٹائم ڈیفائن کر دیا. اب آپ شاپنگ کے اوپر 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگائیں گے, ورنہ کیا ہوتا ہے انسان جب شاپنگ میں گیا, اچھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, اچھا چلو اس دکان پہ بھی چلے جاتے ہیں, وہ اتنی پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں آپ لے لوں, وہ بھی لے. یہ جیسے براؤزنگ کرتے ہیں نا, براؤزنگ میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. آپ جب کسی چیز میں فیس بک پیج پہ جائیں, آپ اتنے پرانے دوست میں, اوہ اچھا یہ وہ پرانا دوست, اس کی پروفائل میں چلے گئے, اس کی پروفائل سے آگے اس کے فرینڈز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, او اس کو بھی میں جانتا تھا, اچھا یہ کیا کر رہا ہے آج کل, اچھا یہ فلانی یونیورسٹی میں چلا گیا, اچھا اس یونیورسٹی کو سرچ کرتے ہیں اس میں کون سے پروگرامز آفر ہوتے ہیں, وہاں سے اچھا یہ فائنینشیل اسسٹنس بھی دیتے ہیں, اچھا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی وہ انسان ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پہ جم ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسا, جب ہم بیٹھتے ہیں ایک دفعہ فیس بک کو براؤز کرنے کے لیے, یا نیٹ فلکس کا جس کو شوق ہے, نیٹ فلکس کے اندر وہ ایک کے بعد ایک, یا یوٹیوب کا جس کو شوق ہے, ایسی ریکمنڈیشن دے گا جو کہ لگتا ہے کہ آپ سے بڑی ریلیونٹ ہے, آج ہی آپ کو دیکھنے, چاہے وہ صبح 5 منٹ ناشتہ بنانے کا طریقہ کاری ہو کہ 5 منٹ میں ناشتہ کیسے بنا سکتے ہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ کا اوہ یہ تو بڑا ضروری ہے میرے لیے دیکھنا, چلو دیکھ لیتے ہیں. یا وہ کوئی حالت حاضرہ کا کوئی پروگرام ہو, آج نواز شریف نے بیان کیا دے دیا, مگر انسان کہتا ہے یہ تو بہت ریلیونٹ, چلو اس کو دیکھتے ہیں. وہ آپ جیسے ہی دیکھنا ختم کرتے ہو تو نیچے آپ کے پاس 10-15 سجیشنز اور آئی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں یہ بھی تو بڑی ضروری ہے, یہ تو دیکھ لیں, اس کا تو پتہ چلے. پھر وہاں سے انہی پروگرامز کے اوپر ایک میم کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہ پھر آپ اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کے اوپر جو میم بنی ہوئی ہے وہ چیز وہی ہوتی ہے, مگر اس کے اوپر تھوڑا سا ہنسی آ جاتی ہے تو اس پہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے ٹائم کو ڈیفائن نہ کریں. اگر آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہو کہ میں نے اس ٹائم پہ اسٹارٹ کرنا ہے اور اس ٹائم پہ اینڈ کرنا ہے, تو آپ کو پتہ ہے میں نے اس ٹائم پہ اینڈ کرنا ہے, میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر آپ اس ٹائم کو زیادہ بہتر طور پہ مینیج کریں گے. یہ عام طور پہ جب آپ ورک لائف میں جائیں گے نا اپنے, تو یہ میٹنگس کے اندر ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. لوگ عام طور پہ میٹنگ کا ٹائم دیتے ہیں, جی ہم 10 بجے ملاقات کریں گے, مگر یہ نہیں پتا ہوتا وہ میٹنگ ختم کب ہوگی. اب وہ جو میٹنگ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ختم نہ ہونے کا نام لیتی, ختم ہی نہیں ہوتی. وہ ایسا لگتا ہے جیسے پورے دنیا کو یہی 4-5 لوگ چلا رہے ہیں, ہر چیز ڈسکس اس میں ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی تو ایکچوئل ایجنڈا ہوتا ہے اس پہ بات ہی نہیں ہوتی, اس کے علاوہ باقی سب باتیں ہو جاتی ہیں. یہ میٹنگس کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے. جب آپ ورک لائف میں جائیں گے تو آپ یہ پرابلمس دیکھیں گے. یا اسی طریقے سے جب آپ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں, اگر آپ اینڈ ٹائم ڈیفائن نہیں کریں گے کہ میں نے اٹھنا کب ہے, تو پھر آپ بھول جائیں گے آپ اٹھیں گے وہاں سے, کیونکہ پہلے جو ہے چائے آتی ہے, چائے کے بعد کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے, اس دوران جو ہے وہ نمکو شمکو بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے, تو وہ ٹائم آگے بلا وجہ, اچھا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی اس میں, کوئی فائدہ کیجیے. آپ کو ضرور اپنے رشتہ داروں کو وزٹ کرنا چاہیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم کیا پورا دن آپ نے اپنے رشتہ داروں کے گھر ہی گزارنا ہے؟ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ٹائم کو اپنے باکس کر دیں. ٹائم باکسنگ کی ٹیکنیک میں آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی کہ آپ کے ٹاسک اس دن اٹیمپٹ نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے ختم نہ ہو سکتا ہے آپ کی شاپنگ لسٹ جو تھی وہ اس وقت ختم نہ ہو, آپ نیکسٹ ڈے پہ دوبارہ شاپنگ کا ٹائم رکھ لیں, کوئی 1 ہفتے بعد رکھ لیں, مگر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھیں گے کہ میں نے 1 گھنٹے میں شاپنگ کیسے کمپلیٹ کرنی ہے. اگلی دفعہ جب جائیں گے نا, آپ کو پتہ ہوگا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ میں ٹائم اپنے آپ کو نہیں دے سکتا, تو آپ نے اسی 1 گھنٹے کے اندر وہ کام مکمل کرنا ہوگا. اور یہ وتھ ٹائم انسان ایکسپیرینس سے یہ سیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کس ٹاسک کو کتنا ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے. یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے, انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے, ایک دم سے نہیں آئے گا, یہ پہلی دفعہ میں نہیں ہو جائے گا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کرتے رہیں گے تو آپ اس میں بہتر ہوتے رہیں گے. پریکٹس میکس پرفیکٹ, ایسے ہی ہے نا, جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنا جو ہے وہ پرفیکشن آپ کے اندر آتی رہے گی. تو یہ ٹیکنیک بھی انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کے لیے کارآمد ہوگی, اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کریں. آپ یہی چیزیں اپنی اسٹڈیز کے اوپر یوز کریں, اسٹڈیز کو ٹائم کتنا دینا ہے, سبجیکٹس کو ٹائم کتنا دینا ہے گھر میں, فیملی کو ٹائم کتنا دیکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب پڑھائی شروع کرتے ہیں نا عام طور پہ اسٹوڈنٹ, تو ورک لائف بیلنس خراب ہو جاتا ہے, ہوم لائف جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, آنے جانے کا ٹائم ہے, یہاں کلاس کا ٹائم ہے, گھر کو آپ وقت نہیں دے پاتے, یا جو آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں گھر کی ان کو کبھی پورا نہیں کر پاتے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہو شام کے وقت جا کر, اس کو مینیج نہیں کر پاتا. کسی کے بچے ہوں, ان بچوں کو مینیج نہیں کر پاتا.
تو یہ تمام چیزوں کے لیے بہترین ٹیکنیک ہے کہ انسان ٹائم کو مینیج کرے، اور جتنا بہتر انداز میں کرے گا انشاءاللہ اس کے ریزلٹس اتنے اچھے آئیں گے، اتنے زیادہ آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی، اتنا ہی زیادہ آپ اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس محسوس کریں گے، آپ کو کانفیڈنس ملے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ، یہ تو کام میں کر سکتا ہوں، میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور اگر ٹائم مینیج نہیں ہوگا تو انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے، اور فرسٹریشن بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان فرسٹریٹ جب ہوتا رہتا ہے نا تو برائی کے اور نزدیک ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ فرسٹریٹ ہو کے اپنی جان تک لے لیتے ہیں۔ کتنے اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، یہ ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہے، باہر کے ملکوں کی بات نہیں کر رہا میں، کہ وہ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت سٹریس کے اندر رہتے ہیں، اور وہ سٹریس ان کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، دوسروں کا نہیں ہوتا۔ تو دوسروں کو اپنی زندگی کنٹرول نہیں کرنے دیں، بلکہ خود اپنی زندگی کنٹرول کریں اس انداز میں کہ آپ اپنے کام بھی کر سکیں، آپ اپنے اللہ کو بھی وقت دے سکیں، اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی کر سکیں، اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کا بھی خیال رکھ سکیں، اپنی پڑھائی کا بھی کام کر سکیں، اپنی گیمز کو بھی ساتھ کنٹینیو کر سکیں، اور اینڈ آف دا ڈے ایک پروڈکٹیو انسان بن سکیں۔ کیونکہ یہ پروڈکٹیو انسان جو ہے نا انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا اپنے ہر لمحے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حساب دینا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا ہوا۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت کو، جو کہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے، اس کو پروڈکٹیولی سرو کرنے کی توفیق دے، اس کو اچھا طریقے سے پلان کرنے کی، اس کو جو مختلف قسم کی ڈسٹریکشنز ہیں ان سے ہٹ کے، ٹائم ویسٹر سے ہٹ کے بہترین مصرف میں جو ہے وہ لگانے کی توفیق دے۔